السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمیشہ کی طرح آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک دل کی بیماریوں کی علامات اور احتیاط کیا ہے، یعنی دل کی بیماری ہمیں اگر کوئی لاحق ہوتی ہے تو اس کی کیا علامات ہوں گی اور ان سے کس طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کر ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو اپنے ٹاپک کی طرف لیے چلتا ہوں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دل ہمارے جسم کا ایک بہت اہم عضو ہے۔ یہ خون کو ہمارے پورے جسم تک پہنچانے میں ہمارے جسم کی مدد کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی بیماریوں کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سینے میں اٹھنے والا ہر درد دل کا درد نہیں ہوتا یا دل ہارٹ اٹیک کی علامت نہیں ہوتی، تاہم پھر بھی اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ امراض قلب کی علامات سینے میں درد کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سینے میں جلن، پٹھوں میں کھنچاؤ وغیرہ۔ صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی دل کی بیماریاں عام ہیں اور امریکہ میں 40% اموات کی وجہ دل کا عارضہ ہی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ہمیں اس بارے میں جاننا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں۔ تو ناظرین، صحت مند دل، پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ صحت مند دل کیا ہوتا ہے۔ صحت مند دل کا آپ کی عمر سے ہوتا ہے۔ صحت مند دل کا تعلق آپ کی عمر سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر عمر کے مطابق اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے اہم چیز اچھی غذا، باقاعدہ ہلکی پھلکی ورزش اور معمولات زندگی کو ہموار طریقے سے چلانا ہے۔ دل کی اچھی صحت کے لیے سونے اور جاگنے کے اوقات کی پابندی کے علاوہ مثبت سوچ بھی ضروری ہے۔ ناظرین، غذا کے حوالے سے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ جو کھائیں اسے حاصل شدہ کیلوریز کو جلائیں اور زیادہ کھانے سے بچیں۔ اس کے علاوہ آپ کی غذا متوازن بھی ہونی چاہیے، جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فائبر اور نمکیات سمیت تمام اجزاء مناسب مقدار میں پائے جائیں۔ غیر معیاری کھانوں، زیادہ نمک اور چینی سے بنی اشیاء کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دل کی عام بیماریاں کون سی ہیں۔ تو دل کی عام بیماریوں میں اس کی دھڑکن کا بے قاعدہ یا تیز ہونا، دل کی ریومیٹک بیماری، یعنی کہ دل کو مستقل طور پر نقصان پہنچانے والی بیماری جس کو ریومیٹک بیماری کہتے ہیں، دل کے والوز کی بیماریاں، مثلاً اس کا سکڑ جانا، لیک یا بند ہونا، ہائی بلڈ پریشر، دل کے سائز کا بڑھ جانا اور دل کے پٹھوں کا موٹا ہو جانا، یہ دل کی عام بیماریوں میں شامل ہیں۔ تو ناظرین، اب امراض قلب کی وجوہات اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ تو انجائنا، جس کو دل کا درد، اور ہارٹ اٹیک کی وجوہات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کرونی شریان کی بیماری، جس کو کرونری آرٹری ڈیزیز یا انجائنا کے چند پہلو ایسے ہیں جن سے بچاؤ میں ڈاکٹر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ان میں سے پہلا یہ کہ بیماری آپ کے خاندان میں پہلے سے موجود ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ مرد ہوں۔ اس سلسلے میں تیسری بات آپ کی عمر ہوتی ہے، جس سے اس بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چند عوامل ایسے ہیں جن سے اس بیماری کو تقویت ملتی ہے، مثلاً ذیابیطس، شوگر، تمباکو نوشی، کولیسٹرول کی زیادتی، بے قاعدہ ورزش یا اس کا بالکل نہ ہونا، خوراک میں پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کا نہ ہونا، بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ، تفریح کا فقدان اور موٹاپا وغیرہ۔ ہارٹ فیل کی علامات مختلف ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیشہ دل کے دورے کے بعد ہوتا ہے۔
اس میں دل کی کمزوری، دل کا دورہ، ہائی بلڈ پریشر کا بہت عرصے کے لیے رہنا اور اس کا علاج نہ ہونا، دل کے پٹھوں کا بڑھ جانا یا دل کے والو کا رسنا یا تنگ ہونا شامل ہیں۔ تو ناظرین، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل اور انجائنا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی روشنی اس پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں دل ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے اور وہ دل کی شریانوں کے ذریعے ملنے والے خون سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ان کو کرونری آرٹریز کہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خون میں شامل چربی ان شریانوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ جب یہ تنگی 50 یا 60% سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں جب کوئی جسمانی یا ذہنی سرگرمی مثلاً ورزش وغیرہ کی جائے تو سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ درد آپ کے جبڑوں میں ہو سکتا ہے یا آپ کے لیفٹ چیسٹ پر آپ کو بہت زیادہ درد فیل ہوگا، اور وہ درد آپ کے بائیں بازو میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ علامات ہیں تو ناظرین، یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کی علامت ہے، اور اگر آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے تو اس میں آپ کے پاؤں اور آپ کے منہ پر سوزش زیادہ ہو جائے گی، سانس کی تنگی ہو جائے گی، اور آپ کو ہارٹ فیل کی علامت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا اہم ٹاپک، جس کو آپ بھی سن کر اپنے دل کو آئندہ کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور آپ بھی ان موذی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔